دنیا کی مشہور ترین اور خوبصورت عمارتوں کا ذکر ہو تو تاج محل کا خیال سب سے پہلے ذہن میں آتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ وہ عظیم الشان شاہکار ہے جسے مغل شہنشاہ شاہجہاں نے تعمیر کروایا، اور اگر ہم سلطنت کی وسعت اور طاقت کی بات کریں تو تاریخ شاہجہاں کے دادا یعنی اکبر اعظم کی مثالیں دیتی ہے۔ لیکن ان دونوں کے درمیان ایک ایسا حکمران بھی گزرا ہے جسے تاریخ اکثر محض ایک پل سمجھ لیتی ہے۔ ہاں، ایک درمیانی کڑی سمجھ کر نظر انداز کر دیتی ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں شہنشاہ جہانگیر کی۔ یہ جان کر واقعی حیرت ہوتی ہے کہ جس شخص کا باپ اکبر ہو اور بیٹا شاہجہاں، اس کی اپنی زندگی اور کہانی کس قدر پراسرار اور ڈرامائی رہی ہوگی، اور پیچیدہ بھی 100%۔ آج کے اس گہرے مطالعے کا مقصد اسی شخصیت کے پوشیدہ پہلوؤں کو کھوجنا ہے۔ ہمارے پاس معلومات کا جو ذریعہ ہے وہ study.com کا ایک انتہائی جامع درسی مقالہ ہے جو شہنشاہ جہانگیر کی سوانح حیات، ان کے طرز حکمرانی اور ان کے ذاتی کارناموں کا تفصیلی احاطہ کرتا ہے۔ بالکل، اور اس مقالے سے یہ واضح ہوتا ہے کہ جہانگیر محض ایک وراثت کا نام نہیں تھا، صحیح، بلکہ وہ ایک ایسی شخصیت تھے جس نے اس وسیع سلطنت کو ایک بالکل نئے انداز سے چلایا۔ تو چلیں اس بات کو تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، اس کہانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اس خول کو توڑنا ہوگا جو ہم نے روایتی تاریخ پڑھ کر اپنے ذہنوں میں بنا رکھا ہے۔ جہانگیر کی شخصیت کو محض ایک شہزادے کے تخت نشین ہونے کی سیدھی سادی کہانی کے طور پر نہیں دیکھا جا سکتا۔ یعنی شروع سے ہی کچھ الگ تھا؟ جی ہاں، جب وہ 9 ستمبر 1569 کو فتح پور سیکری میں پیدا ہوئے تو ان کا نام نور الدین محمد سلیم رکھا گیا، اور ان کی پیدائش کا پس منظر ہی ان کی آنے والی زندگی کا خاکہ طے کر رہا تھا۔ ان کی والدہ، جنہیں مریم الزمانی کہا جاتا تھا، دراصل ایک ہندو راجپوت شہزادی تھیں۔ اچھا، تو یہیں سے ہمیں اس وسیع مغل سلطنت کے اس تنوع کا اندازہ ہوتا ہے جس میں ایک شہزادے کی پرورش ہو رہی ہے۔ یہ ایک زبردست نقطہ ہے۔ کوئی بھی بآسانی تصور کر سکتا ہے کہ ایک مسلمان شہنشاہ کے ہاں ہندو والدہ کے بطن سے پیدا ہونے والے بچے کی دنیا کیسی ہوگی۔ ایک طرف راجپوت روایات کا اثر اور دوسری طرف ان کا بچپن سیکری کے اس ماحول میں گزرا جہاں مشہور صوفی بزرگ سلیم چشتی کی تعلیمات کی گونج تھی۔ بالکل، اور نام بھی انہی کے نام پر سلیم رکھا گیا تھا۔ ہاں، اکبر نے اپنے اس جانشین کی تربیت کے لیے اس دور کے بہترین اساتذہ مقرر کیے تھے۔ یہ کوئی روایتی مدرسے کی تعلیم نہیں تھی، بلکہ اس میں مختلف مذاہب، ثقافتوں اور فلسفوں کا ایک عجیب سا ملاپ تھا۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اتنی شاندار اور جامع تربیت کے باوجود تاریخ کا یہ روشن خیال شہزادہ اپنی جوانی میں اپنے ہی باپ کے خلاف بغاوت پر اتر آیا۔ اور باپ بھی کون؟ اکبر اعظم۔ وہی تو، دنیا کے طاقتور ترین حکمرانوں میں سے ایک کے خلاف کھڑا ہونا یہ کوئی معمولی فیصلہ تو نہیں ہو سکتا۔ اس کی کیا وجہ بتاتا ہے مقالہ؟ یہاں جو بات سب سے زیادہ دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ یہ بغاوت صرف اقتدار کی ہوس نہیں تھی، بلکہ یہ ایک نفسیاتی کشمکش کا نتیجہ تھا۔ نفسیاتی کشمکش؟ جی، اکبر کا دور حکومت اتنا طویل اور اتنا شاندار تھا کہ اس کے سائے میں کسی بھی جانشین کا اپنی پہچان بنانا انتہائی مشکل تھا۔ سلیم طویل عرصے تک تخت کا انتظار کر رہے تھے، اور اس انتظار نے دربار کے اندر مختلف سیاسی دھڑوں کو جنم دیا۔ ظاہر ہے جب تخت خالی نہ ہو اور شہزادہ جوان ہو جائے تو دربار میں سازشیں تو جنم لیتی ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہوا۔ انہوں نے کئی بار بغاوت کی، اپنی متوازی حکومت قائم کرنے کی کوشش کی، اور بالآخر ایک طویل عرصے کے بعد باپ بیٹے کے درمیان ایک تلخ صلح ہوئی۔ ایک طرح کا سمجھوتا؟ ہاں، پھر جب 1605 میں اکبر کی وفات کے بعد وہ تخت نشین ہوئے تو انہوں نے سلیم کا نام پیچھے چھوڑ کر جہانگیر کا لقب اختیار کیا، اور یہ محض ایک نام کی تبدیلی نہیں تھی۔ اس کا مطلب ہے دنیا کو فتح کرنے والا۔ صحیح کہا، یہ اس بات کا اعلان تھا کہ بغاوت کا دور ختم ہوا اور اب ایک نئے حکمران کا عروج شروع ہو چکا ہے جو اکبر کے سائے سے باہر نکل کر اپنی طاقت منوائے گا۔ اور طاقت منوانے کا ان کا طریقہ بھی کافی دلچسپ تھا۔ اس درسی مقالے میں ان کی ذاتی زندگی اور خاص طور پر ان کی شادیوں کا ذکر بہت نمایاں ہے۔ تاریخی حوالوں کے مطابق جہانگیر کی تقریباً 20 بیویاں تھیں۔ 20 بیویاں؟
جی عام طور پر جب ہم شہنشاہوں کی اتنی شادیوں کے بارے میں سنتے ہیں تو ذہن میں عیش و عشرت کا تصور ہی آتا ہے، لیکن ذرائع یہ بالکل واضح کرتے ہیں کہ ان میں سے زیادہ تر شادیاں رومانوی نہیں بلکہ خالصتاً سیاسی نوعیت کی تھیں۔ ریاستی معاملات کو چلانے کے لیے۔ بالکل، مثال کے طور پر ان کی پہلی بیوی ان کی کزن مان بائی تھی۔ یہ شادی محض ایک خاندانی رسم نہیں تھی، بلکہ یہ سلطنت اور راجپوتوں کے درمیان اتحاد کو مضبوط کرنے کی ایک بہت بڑی سفارتی اور اسٹریٹجک چال تھی۔ سلطنت کو اندر سے مضبوط کرنے کا طریقہ۔ ایک سیاسی گٹھ جوڑ۔ ہاں، لیکن ان تمام سیاسی شادیوں کے ہجوم میں ایک کہانی ایسی ہے جو واقعی انسان کو چونکا دیتی ہے، اور وہ کہانی ہے مہر النساء کی، جنہیں دنیا نور جہاں کے نام سے جانتی ہے۔ نور جہاں کی کہانی تو واقعی کسی فلمی کہانی سے کم نہیں۔ وہ دراصل ایک ایسے مغل افسر کی بیوہ تھیں جس نے خود جہانگیر کی حکومت کے خلاف بغاوت کی تھی، اور وہ ایک جھڑپ میں مارا گیا تھا۔ یعنی ایک باغی کی بیوہ۔ جی، اس پس منظر کے ساتھ ایک بیوہ کا مغل دربار میں آنا، اور پھر نہ صرف شہنشاہ کی سب سے پسندیدہ بیوی بننا بلکہ اس وسیع سلطنت کی سب سے طاقتور شخصیت بن کر ابھرنا، یہ اس دور کے حساب سے ایک ناممکن سے بات لگتی ہے۔ بالکل، اور حیرانی اس بات پر ہوتی ہے کہ مقالہ بتاتا ہے کہ وہ صرف پس پردہ رہ کر مشورے دینے والی ملکہ نہیں تھی، انہوں نے باقاعدہ حکومت کی۔ بالکل کھلے عام۔ ان کے نام کے سکے جاری ہوئے، وہ شاہی فرامین پر جہانگیر کے ساتھ دستخط کرتی تھیں، اور حتیٰ کہ وہ شہنشاہ کے ساتھ ہاتھی پر بیٹھ کر شیر کے شکار کے لیے بھی جایا کرتی تھی۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ ظاہر ہے، یہ اس دور میں، اور وہ بھی مغل دربار میں، عورت کی طاقت کا ایک ایسا بے مثال مظاہرہ ہے جس کی نظیر ملنا واقعی مشکل ہے۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑیں تو نور جہاں کا عروج ہمیں مغل سلطنت کی اندرونی حرکیات کے بارے میں بہت کچھ بتاتا ہے۔ وہ انتہائی ذہین تھیں، اور انہوں نے دربار کے اہم ترین عہدوں پر اپنے قابل اعتماد لوگوں کو بٹھا کر ایک مضبوط سیاسی نیٹ ورک قائم کیا۔ اپنے لوگوں کو آگے لائیں۔ جی، اور ان کا اثر صرف سیاست تک محدود نہیں تھا۔ مغل فن تعمیر پر ان کی چھاپ بہت گہری ہے۔ انہوں نے آگرہ میں اپنے والد کے لیے اعتماد الدولہ کا جو مقبرہ بنوایا، وہ فن تعمیر کا ایک شاہکار ہے۔ میں نے اس کے بارے میں پڑھا ہے۔ اس میں جس نفاست اور مہارت سے سفید سنگ مرمر کا استعمال کیا گیا، در حقیقت اسی نے بعد میں شاہ جہاں کے تاج محل کے لیے ایک بنیاد اور ایک نیا معیار فراہم کیا۔ نور جہاں نے ثابت کیا کہ طاقت صرف تلوار سے نہیں بلکہ بصیرت، سفارتکاری اور فن کی سرپرستی سے بھی کمائی جاتی ہے۔ واقعی کمال کی بات ہے، ایک ملکہ جو سلطنت کا نقشہ بدل رہی تھی۔ اور جب ہم جہانگیر کے اپنے طرز حکمرانی کی طرف آتے ہیں تو ایک بہت ہی متضاد تصویر ابھرتی ہے۔ مقالے میں اس کا بڑی تفصیل سے ذکر ہے۔ وہ کیسے؟ ایک طرف تو ان کی مذہبی رواداری کا ذکر ملتا ہے۔ مسلمان ہونے کے باوجود انہوں نے اپنے دربار کے دروازے تمام مذاہب کے لیے کھولے رکھے تھے۔ انہوں نے ہندوؤں، مسلمانوں اور یہاں تک کہ یورپ سے آنے والے مسیحی مبلغین کو بھی دربار میں آ کر کھلے عام مذہبی بحث اور مکالمے کی اجازت دے رکھی تھی، جو کہ اکبر کے دور کی روایات کا تسلسل تھا۔ بالکل، اور انہوں نے اپنی سلطنت میں زبردستی مذہب تبدیل کرانے پر بھی سخت پابندی عائد کر رکھی تھی۔ لیکن ایک منٹ، یہ تو ہو گئی تصویر کا روشن پہلو۔ اسی مقالے میں دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ پرامن جین مت کے پیروکاروں کو دبایا گیا اور سکھ رہنما گرو ارجن دیو کو جہانگیر کے حکم پر موت کی سزا دی گئی۔ یہ تو ایک کھلا تضاد ہے۔ اسے ہم کیسے سمجھیں؟ اگر وہ اتنے ہی روادار تھے تو پھر ایک مذہبی رہنما کو ایسی سخت سزا کیوں؟ یہی وہ الجھن ہے جو تاریخ کے مطالعے کو دلچسپ بناتی ہے۔ کسی بھی حکمران کے اقدامات کو ہم آج کے دور کی بلیک اینڈ وائٹ اینک سے نہیں دیکھ سکتے۔ study.com کا مقالہ واضح کرتا ہے کہ تاریخی ریکارڈز میں گرو ارجن دیو کی موت کے حوالے سے 2 مختلف زاویے موجود ہیں۔ اچھا، 2 مختلف آرائیں ہیں۔ جی، ایک طبقے کا ماننا ہے کہ یہ فیصلہ خالصتاً مذہبی بنیادوں پر تھا، کیونکہ شاید دربار کے کچھ کٹر عناصر ان کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ سے پریشان تھے، جبکہ دوسرے اور زیادہ مستند تاریخی زاویے کے مطابق اس کی وجہ سیاسی تھی۔ سیاسی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ وجہ یہ تھی کہ گرو ارجن دیو نے جہانگیر کے ایک باغی بیٹے کی حمایت کی تھی۔ تو یہ بغاوت کا معاملہ تھا۔ بالکل، ایک شہنشاہ کے نزدیک ریاست کے خلاف بغاوت کی حمایت کرنا، چاہے وہ حمایت کوئی بھی کر رہا ہو، ناقابل معافی جرم ہوتا تھا۔ جہانگیر نے یہاں ایک شہنشاہ کے طور پر اپنی رٹ قائم کرنے کا فیصلہ کیا، نہ کہ ایک صوفی یا درویش کے طور پر۔ یہ پہلو تاریخ کی پیچیدگی کو ظاہر کرتا ہے۔
اس کا مطلب ہے کہ جہاں ریاست کے مفاد کا سوال آیا وہاں کوئی رواداری نہیں تھی۔ اس کی ایک اور بڑی دلچسپ مثال گجرات کے علاقے میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ وہاں ایک مقامی گروہ تھا جنہیں کولی کہا جاتا تھا۔ جی، لٹیروں کا گروہ۔ بالکل، انہوں نے علاقے میں لوٹ مار کا سلسلہ شروع کر رکھا تھا جس سے سلطنت کے تجارتی راستے غیر محفوظ ہو گئے تھے۔ جہانگیر نے ان کے خلاف انتہائی سخت فوجی کارروائی کی اور اس بغاوت کو بے دردی سے کچل دیا۔ وہ ریاست کے استحکام پر کوئی سمجھوتا نہیں کر رہے تھے، اور اگر جنگی کارناموں کی بات کریں تو پرتگالیوں کے ساتھ ہونے والا واقعہ تو کسی سنسنی خیز کہانی سے کم نہیں ہے۔ ہاں، وہ واقعہ تو مغل سلطنت کے عالمی دبدبے کی ایک بہترین مثال ہے۔ پرتگالیوں نے بحرائے عرب میں اپنی بحری طاقت کے زوم میں ایک بہت بڑی غلطی کر دی تھی۔ انہوں نے مغلوں کو للکارا تھا۔ جی، انہوں نے جہانگیر کی والدہ مریم الزمانی کے ایک بڑے اور انتہائی قیمتی تجارتی جہاز کو ہائی جیک کر لیا جو عازمین حج کو مکہ لے جا رہا تھا۔ یہ محض ایک جہاز کا لوٹا جانا نہیں تھا، یہ سیدھا مغل شہنشاہ کی انا اور ان کی سلطنت کے وقار پر حملہ تھا۔ اور ظاہر ہے جہانگیر اس پر خاموش بیٹھنے والے نہیں تھے۔ مقالے کے مطابق انہوں نے اس گستاخی کے جواب میں پوری مغل سلطنت میں موجود پرتگالیوں کے خلاف ایک زبردست اور جارحانہ مہم شروع کر دی۔ ان کی تجارتی سرگرمیوں کو روکا گیا، ان کے ٹھکانوں پر چھاپے مارے گئے اور انہیں یہ پیغام دیا گیا کہ سمندروں میں چاہے کوئی بھی طاقتور ہو، ہندوستان کی سرزمین پر مغل شہنشاہ کی مرضی کے بغیر پتہ بھی نہیں ہل سکتا۔ بالکل۔ یہ تمام معلومات سننے والوں کے لیے اس لیے اہم ہیں کیونکہ یہ واضح کرتی ہیں کہ ایک حکمران کو طاقت کے توازن اور ریاست کے مفادات کے لیے کس طرح سخت اور نرم دونوں پہلو ایک ساتھ لے کر چلنے پڑتے ہیں۔ آپ کو ایک ہی وقت میں بحث و مباحثے کی آزادی بھی دینی ہوتی ہے اور بغاوتوں کو آئینی ہاتھوں سے کچلنا بھی پڑتا ہے۔ آپ نے بالکل درست خاکہ کھینچا ہے۔ حکمرانی تضادات کو سنبھالنے کا ہی دوسرا نام ہے۔ لیکن جہانگیر کی شخصیت کا ایک پہلو ایسا بھی ہے جو انہیں اپنے پیشوروں اور جانشینوں سے بالکل ممتاز کر دیتا ہے، اور وہ ہے جمالیات اور فنون لطیفہ سے ان کا جنون کی حد تک لگاؤ۔ یعنی وہ صرف جنگجو نہیں تھے؟ بالکل نہیں، وہ محض فن کی سرپرستی نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ خود فن کے ایک انتہائی ماہر نقاد تھے۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ مقالہ بتاتا ہے کہ مغل پینٹنگ سے ان کا عشق اس حد تک تھا کہ اگر ان کے سامنے کوئی ایسی تصویر رکھی جاتی جسے کئی مصوروں نے مل کر بنایا ہو تو جہانگیر صرف اس تصویر کو دیکھ کر بتا سکتے تھے کہ چہرہ کس نے بنایا ہے، آنکھیں کس کی تخلیق ہیں اور پس منظر میں رنگ کس نے بھرے ہیں۔ یہ ایک غیر معمولی صلاحیت ہے۔ ہاں، انہوں نے یورپ سے آنے والے جیسوٹ مشنریوں کے ذریعے متعارف ہونے والے مغربی طرز مصوری کی بھی سرپرستی کی اور اپنے مقامی مصوروں کی حوصلہ افزائی کی کہ وہ ان نئی تکنیکوں کو سیکھیں۔ اور ان کی یہ جمالیاتی حس صرف کینوس تک محدود نہیں تھی، وہ نئے شہر اور باغات بسانے کے بھی بے حد شوقین تھے۔ سلطنت میں نئے شہر بسانا ان کا ایک بڑا کارنامہ ہے۔ انہوں نے ایک نیا اور انتہائی اہم تجارتی مرکز جہانگیر نگر تعمیر کروایا، جسے آج ہم بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ تو اس وقت کی معیشت کے لیے ایک گیم چینجر ہوگا۔ بالکل، اس شہر نے مشرقی ہندوستان کی معیشت کو ایک نئی سمت دی۔ اور پھر کشمیر کا ذکر کیسے چھوڑا جا سکتا ہے؟ گرمیوں کی شدت سے بچنے کے لیے جہانگیر نے سری نگر کی وادیوں کا رخ کیا اور وہاں فارسی طرز کے حیرت انگیز باغات کا قیام عمل میں لائے۔ اور ان میں سب سے مشہور شالیمار باغ ہے، جسے فرح بخش یعنی خوشیاں بخشنے والا بھی کہا جاتا تھا۔ یہ باغ جہانگیر نے خاص طور پر نور جہاں کی محبت میں تعمیر کروایا تھا۔ ذرا تصور کیا جائے، چنار کے درختوں کے سائے، بہتے ہوئے جھرنے اور پہاڑوں کے دامن میں ایک ایسا شاہکار جو صدیوں بعد آج بھی سیاحوں کے لیے کشش کا باعث ہے۔ لیکن اسی دوران کچھ اور بھی ہو رہا تھا۔ ہاں، جب مغل دربار میں یہ فنون لطیفہ، مصوری اور باغات کا سنہری دور چل رہا تھا، بالکل اسی وقت تاریخ کا ایک ایسا واقعہ رونما ہو رہا تھا جس نے آنے والی کئی صدیوں کے لیے اس پورے خطے کا نقشہ بدل کر رکھ دینا تھا۔ ہم بات کر رہے ہیں انگریزوں کی، یعنی ایسٹ انڈیا کمپنی کی دربار میں آمد کی۔ یہ تاریخ کا ایک ایسا موڑ ہے جسے آج کے تناظر میں سمجھنا واقعی بہت ضروری ہے۔ 1608 کا سال تھا۔ برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کے کیپٹن ولیم ہاکنز نے مغل دربار میں قدم رکھا۔
इससे हम आज की दुनिया की एक मिसाल से समझ सकते हैं ताकि सूरत-ए-हाल पूरी तरह वाज़ेह हो। जी बताएं। ज़रा तसव्वुर करें कि एक इंतहाई छोटी गैर मारूफ सी स्टार्टअप कंपनी का कोई नुमाइंदा आज के दौर की सबसे बड़ी और ताकतवर आलमी टेक कंपनी जैसे कि एप्पल या गूगल के हेडक्वार्टर में चला जाए और उनसे कहे कि आप हमें अपने मुल्क में खुसूसी तजारती हुकूक दे दें। ये बिल्कुल वही सूरत हाल थी। मुगल सल्तनत उस वक्त बेपनाह वसाइल की मालिक थी और उनके सामने एक ऐसे मुल्क का नुमाइंदा खड़ा था जिसके पास बेचने के लिए बमुश्किल कुछ ऊनी कपड़े और चंद दूसरी अशिया थी। ये मिसाल वाकई इस सूरत हाल की मुकम्मल तस्वीर पेश करती है। जहांगीर का रवैया उस अंग्रेज कैप्टन के साथ कैसा था? मकाला बताता है कि वो पहला हिंदुस्तानी शहंशाह था जिसने किसी अंग्रेज को बाकायदा अपने दरबार का हिस्सा बनने दिया। जहांगीर को कैप्टन हॉकिंस पसंद आया। शायद उसका अंदाज या उसकी बातें पसंद आई होंगी। हाँ, उसने हॉकिंस को कई महीनों तक अपने दरबार में रखा, उसे एक मनसब दिया और हत्ता के दरबार की एक खातून से उसकी शादी भी करवा दी। हॉकिंस को लगा होगा कि उसने मुगल शहंशाह को शीशे में उतार लिया है और अब वो हिंदुस्तान की तिजारत पर छा जाएगा। लेकिन जब उसने तिजारती मकासद के लिए बाकायदा फैक्ट्रियाँ लगाने और रियायतें मांगने की बात की तो जहांगीर का जवाब क्या था? एक साफ और दो टोक नहीं। हॉकिंस को हैरानकुन तौर पर नाकाम वापस जाना पड़ा। और ये सिलसिला यही नहीं रुका। चंद साल बाद 1615 में अंग्रेज सफीर सर थॉमस रो के साथ भी यही सलूक हुआ। उसे पूरी उम्मीद थी कि वो शहंशाह को कायल कर लेगा, लेकिन जहांगीर के नज़दीक अंग्रेजों की हैसियत चंद मामूली ताजरों से ज़्यादा कुछ नहीं थी। मुगलों की मईशत इस कदर खुद कफील और ताकतवर थी कि उन्हें बरतानवी तिजारत की कोई ख़ास ज़रूरत महसूस नहीं हुई। जहांगीर ने इन्हें कुछ मामूली रियायत तो दे दी, लेकिन वो एक बड़ा तिजारती मुआहिदा करने में मुकम्मल नाकाम रहे। ये बात हमें मुगल दरबार की उस वक्त की बेपनाह ताकत और आलमी सियासत में उनके दबदबे का एहसास दिलाती है। सल्तनत मुगलिया के एक छोटे से इनकार ने बरतानवी तिजारती और नौआबादियाती अज़ाइम को इस खित्ते में कई साल पीछे धकेल दिया। उन्हें समझ आ गई थी कि जब तक मुगलों की ताकत कायम है, हिंदुस्तान पर छाना तो दूर की बात, यहाँ आज़ादी से तिजारत करना भी मुगल शहंशाह की मर्जी का मोहताज है। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन जैसा कि तारीख का उसूल है, हर दौर का एक इख्तिताम ज़रूर होता है। अपनी ज़िंदगी के आखिरी दौर में जहांगीर की सेहत उनके तर्ज़ ज़िंदगी की वजह से तेज़ी से गिरने लगी थी। वो बेहतर आबो हवा की तलाश में सफ़र करते रहे, ख़ास तौर पर कश्मीर की तरफ। लेकिन बिलाखिर 1627 में उनका इंतकाल हो गया और यूं तारीख के एक इंतहाई रंगीन और ताकतवर हुक्मरान के दौर का खात्मा हुआ। उनकी आखिरी आरामगाह आज के पाकिस्तान में लाहौर के इलाके शादरा में वाक़ है। मुकाले के मुताबिक इस आलीशान मकबरे की तामीर में 10 साल का तवील अरसा लगा और ये जिम्मेदारी उनके बेटे शाहजहां ने पूरी की। जहांगीर के बाद सल्तनत में शाहजहां और औरंगजेब के अदवार में उरूज देखा और फिर इसके बाद ज़वाल का वो सिलसिला शुरू हो गया जिसका हम सबको इल्म है। तो इस सब का क्या मतलब है? हमने तारीख के इस तफसीली जायजे से क्या अखज़ किया? बल्कि वो एक इंतहाई दिलचस्प, मुतज़ाद और ताकतवर शख्सियत था जिसने अपनी सल्तनत के तनव्वो को संभाला, फ़नून लतीफ़ा को बामे उरूज पर पहुंचाया और एक बाइख्तियार खातून के साथ मिलके कामयाबी से हुकूमत की। वाकई उनकी शख्सियत के इतने रंग हैं कि इंसान हैरान रह जाता है। एक तरफ फ़न और मुसव्वरी का शौक़ और दूसरी तरफ रियासत की रट कायम करने के लिए बेरहम फैसले और पुर्तगालियों को सबक सिखाना। ये एक अहम सवाल पैदा करता है। तारीख का मुताला हमें सिर्फ माजी के वाक़यात नहीं बताता, बल्कि ये हमें इस बात पर गौर करने की दावत भी देता है कि अगर कोई एक फैसला मुख्तलिफ होता तो आज की दुनिया कैसी होती। बिल्कुल, और सुनने वालों के लिए ये सोचने की बात है कि जरा तसव्वुर किया जाए, अगर जहांगीर ने कैप्टन विलियम हॉकिंस और ईस्ट इंडिया कंपनी को उसी वक्त तिजारती हुकूक और फैक्ट्रियां लगाने की इजाजत दे दी होती तो क्या होता? क्या बरे सगीर में बरतानवी नौआबादियाती निज़ाम का आगाज बहुत मुख्तलिफ और कितना जल्दी हो सकता था? क्या मुगल सल्तनत का ज़वाल अपने वक्त से पहले आ जाता? ये एक तारीखी अगर ऐसा होता तो क्या होता है जो इन फराहम करदा हक़ाइक़ से ही जन्म लेता है।